اپنے آقا سے فریاد کرتے رہے یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ اکبر کبیرہ، اب مجھے کہنے دیا جائے دنیا کا حاجی جو 8 دن مدینے میں رہتا ہے، 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، جب وہ مدینہ چھوڑتا ہے تو وہ ذرا رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگتے ہیں۔ او مسلمانوں، دنیا کا حاجی 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ امام حسین جو پیدا ہوئے ہیں مدینے میں، وہ امام حسین جن کا بچپنا گزرا مدینے میں، وہ امام حسین جن کی جوانی گزری مدینے میں، وہ امام حسین جن کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، اور حق تو یہ ہے وہ امام حسین جن کے گھر کا دروازہ کھلتا ہو مسجد نبوی میں، وہ امام جب مدینہ چھوڑے ہوں گے تو میرے امام کی حالت کیا رہی ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں امام حسین مدینہ چھوڑنے کے غم میں اتنا رو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کے اوپر قیامت سخرا نازل ہو گئی۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کو رو رو کر اجازت اپنے نانا سے لیے، اتنے میں زینب پہنچی ہے۔ بھائی حسین اب کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے کہا زینب کیا تجھے معلوم نہیں ماں فاطمہ نے ایک دن کہا تھا بیٹا حسین جب بھی مدینہ چھوڑنا اپنی ماں فاطمہ کو آخری سلام عرض کر دینا، اور سنو مسجد نبوی کی دیوار سے سٹ کر ایک قبرستان ہے، اسے قبرستان نہیں اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا غور کیا بہار بنگال ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش پوری دنیا کے لوگ جہاں اپنے مرنے والے کو دفن کرتے اسے قبرستان کہتے ہیں، لیکن مدینے کے لوگ جہاں اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں نا اسے قبرستان نہیں بلکہ جنت البقیع جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا پوری دنیا کے لوگ قبرستان اور مدینے کے لوگ جنت کا ٹکڑا؟ جب آپ یہ عالم سے سوال کریں گے نا تو آپ کو جواب ملے گا سنو عام قبرستان میں عام مسلمان رہتے ہیں، اور مسجد نبوی سے متصل جو قبرستان ہے وہ عام قبرستان نہیں بلکہ اس قبرستان میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی ذات رہتی ہے، اور جس قبرستان میں نبی کی بیٹی ہو وہ قبرستان نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ یعنی جو مدینے میں انتقال کرتا ہے اس خوش نصیب مسلمان کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین بہن زینب دونوں ساتھ میں گئے، کہا اپنی ماں حضرت فاطمہ کو آخری سلام عرض کرنے کے لیے، اپنی ماں کو سلام عرض کیے، دونوں بھائی بہن روتے ہوئے اس رات میں مدینہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑے۔ واقعہ طویل ہے کیونکہ مجھے کربلا بیان کرنا ہے اور سامعین بھی کم ہے، میں آپ کا مزاج بھی سمجھ رہا ہوں، زیادہ لمبا نہیں، مختصر میں آپ کو میں کربلا لے جاؤں گا اور شہادت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ امام حسین مدینے سے نکلے، کہاں پہنچے؟ مکہ المکرمہ، اور جب امام مکہ پہنچے نا تو مکے کے صحابہ کرام خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں کہ نبی کے نواسے حسین پاک آئے جن کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہے۔ صحابہ خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں۔ امام نے کہا جاؤ ہم مکے میں رہنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم مکہ سے کوفہ جانے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کرام مسلمانوں نے کہا نبی کے نواسے حسین وہ کوفہ کے لوگ جن کی بے وفائی مشہور ہے آپ اس کوفہ کے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ امام حسین نے کہا سنو ان کوفیوں نے کوفہ والوں نے مجھے پیغام لکھا ہے، خط لکھا ہے، نبی کے نواسے حسین کہتے ہیں ہمیں جانا پڑے گا۔ صحابہ نے مشورہ کیا نہیں امام کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں مجھے ہر حال میں جانا پڑے گا ورنہ بروز قیامت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ امام حسین نے مکہ المکرمہ کے صحابہ کے سامنے خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا اے امام اگر بروز قیامت اللہ نے پوچھ لیا اے کوفہ والو تم نے امام حسین کے ہاتھ پر کیوں بیعت نہیں کی تھی، تو نے نبی کے نواسے حسین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر لی تھی؟ حسین ہم قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیں گے اے پروردگار ہم نے نبی کے نواسے حسین کو آنے کو کہا تھا، طلب کیا تھا، وہ نہیں آئے تھے، تب ہم مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے۔ امام حسین نے کہا اگر اللہ پوچھ لے گا بروز قیامت تم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ مشورہ کیے امام اب تنہا نہ جائیں، آپ نہ جائیں
بلکہ پہلے آپ اپنے کسی معتمد شخص کو بھیجیں، اگر کوفہ کی حالت بہتر ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مکے سے واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے سگے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیتے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جانے کو تیار ہوئے نا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ وہ دونوں بھائی کہنے لگے بابا ہمیں بھی ساتھ لو نا، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کوفہ کے لیے نکل پڑے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں، ایک دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کر لی۔ امام حسین کے نام پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور اسی طرح دن بدن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ لیکن ایک دن جو مکے کا گورنر ہے، جو کوفہ کے گورنر ہے، جس کا نام حضرت نعمان بن بشیر، جو ایک صحابی رسول ہے، یزیدیوں نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا، نعمان بن بشیر اگر حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ یوں ہی بیعت کرتے رہے تو یاد رکھو پھر یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل سے کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا نعمان بن بشیر کو قیدی بنا لو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر لو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا نہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم اس نبی کے نواسے کو قید نہیں کر سکتے۔ اور یزیدیوں نے کہا تم بزدل ہو، تم کمزور ہو چکے ہو۔ نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا اور یزید کے ماننے والوں سنو، اگر نبی کے نواسے کو قید نہ کرنے کی وجہ سے میں بزدل ہوں، میں کمزور ہوں، تو میں بزدل ہو کر مرنا، میں کمزور ہو کر مرنا پسند تو کروں گا، لیکن نبی کے نواسے امام مسلم کو قید کرنا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کا یہ جواب جب سنا نا تو ان یزیدیوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا سنو، اگر کوفہ میں اپنے حکومت بچانا چاہتے ہو تو نعمان بن بشیر کو معطل کرو اور اس کی جگہ پہ کسی بہادر طاقتور کو یہاں کا بادشاہ بناؤ۔ تاریخ بتاتی ہے جس طرح بہار کے بعد بنگال، اسی طرح کوفہ کے بعد ایک شہر ہے جس کو بصرہ کہا جاتا ہے، اور وہاں کا جو حاکم ہے جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، وہ بڑا ظالم شخص ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا، اے عبید اللہ ابن زیاد اب تم صرف بصرہ کے گورنر نہیں ہو بلکہ میں تجھے کوفہ کی بھی حکومت دیتا ہوں، جاؤ نعمان بن بشیر کو معطل کرو اور کوفہ میں اپنی گورنری کا اعلان کرو، اور جو میرے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دو۔ وہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد، شام کا وقت ہے، حجازی لباس زیب تن کر کے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھے کوفہ والے کہ نبی کے نواسے حسین آئے ہیں، سب نے حسین سمجھ کر اس کی تعریف کی، اس کا استقبال کیا۔ وہ ظالم کوفہ کے دارالحکومت کے سامنے پہنچ کر اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا، کوفہ کے لوگ کانپ گئے اور دل میں سوچا ابن زیاد تو کتنا بڑا ظالم ہے، ہم نے تجھے نبی کا نواسا سمجھا تھا، تو ابن زیاد ہے۔ اتنے میں ابن زیاد اپنی ننگی تلوار نکالتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے کوفہ کے لوگوں سنو، اگر تم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے یا کسی نے حسین کا نام لیا تو یاد رکھو میری ننگی تلوار اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دے گی۔ وہ کوفہ کے لوگ جن کی بے وفائی مشہور ہے، ان کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، بلکہ تاریخ کے الفاظ ہے ایک وقت میں مغرب کا وقت ہے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں جب مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے 500 اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو نماز سے فارغ کیا تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک بھی نمازی مسجد میں موجود نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے یہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن یہ اب اہل بیت کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کچھ نہ بولے، مختصر یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قیدی بنا لیا گیا اور کوفہ کے دارالحکومت میں سب سے اونچی بالائی سطح پر لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں چھوٹے بھائی ہیں، بیٹے حضرت
حضرت مسلم کے ہے، دونوں بھائیوں کو خبر ملتی ہے کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا۔ وہ دونوں بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے قاضی شریح کے گھر رہتے ہیں۔ قاضی شریح شام کا وقت ہے، اپنے بیٹے اسد کو طلب کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا سنو، یہ جو قافلہ ہے نا یہ آج حجاز مقدس کی طرف جائے گا، یہ قافلہ مدینے کی طرف جائے گا، بیٹا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے لو اور دونوں بھائی کو قافلے میں شامل کروا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا وقت ہے، قاضی شریح کا بیٹا اسد حضرت مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہے اور قافلے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ قافلہ آگے نکل چکا ہے۔ اسد کہنے لگا او اہل بیت سے محبت کرنے والوں ذرا دل کے پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں سے قاضی اسد نے کہا او بچوں دیکھو یہ قافلہ حجاز مقدس کی طرف جا رہا ہے، اس قافلے کے پیچھے چل لو۔ دونوں چھوٹے ہیں، چلنے کا طریقہ صحیح سے نہیں معلوم، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ قافلہ آگے نکلتے نہ کہا اور یہ دونوں بھائی قافلے کے پیچھے چلتے رہے۔ قافلے کے گرد و غبار میں دونوں بھائیوں نے اپنا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں بھائی پریشان ہے کہ ہم قافلے میں کیسے شامل ہوں گے، لیکن تقدیر میں لکھے ہوئے کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ دونوں بھائی پوری رات قافلے کو تلاش کرتے رہے، لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو ہم جہاں سے سفر شروع کیے تھے اپنے آپ کو وہی پاتے ہیں۔ دونوں بھائی گھبرائے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ابن زیاد نے تو ہمارے جان کی دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، ہماری جان کی قیمت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دونوں بھائی پریشان ہیں، چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے میں دونوں بھائیوں کو ایک درخت نظر آ جاتا ہے، اس درخت کی کوئی ٹہنی پہ چڑھ کر دونوں بھائی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی درخت کے نیچے ایک نہر ہے، ایک باندھی اپنے برتن اپنے سراہی کو لے کر جب پانی سے برتن جب اپنے برتن سے پانی بھرنا چاہتی ہے اور اپنے برتن کو جب پانی میں ڈالتی ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کا چہرہ اسے پانی میں نظر آ جاتا ہے۔ وہ خاتون اپنے نگاہ کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بچے کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا خاتون ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام مسلم ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کوفہ میں تو مسلم نام کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے کہتے ہیں ہاں ہم کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو رہنے والے تھے مدینے کے۔ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں بلایا تھا لیکن کوفہ کے لوگ ہمیں بلا کر ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ نیک خاتون کہتی ہے بیٹا کوئی گھر تو ہوگا۔ کہا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ نیک خاتون نے کہا وہ بیٹا نیچے اتر۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے نیچے اترے ہیں۔ اس نیک خاتون نے اپنے آنچل میں دونوں بچوں کو چھپایا ہے اور اپنے مالکہ کے پاس لے کر پہنچی ہے۔ مالکہ کہتی ہے او میری باندھی او میری خادمہ ذرا یہ تو بتاؤ اتنے حسن و جمال والے بچے کو کہاں سے لائی ہے؟ وہ خادمہ کہتی ہے او مالکہ جس نے بھی تو نے کلمہ پڑھی ہے جو حسین کے گھر کے بچے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اس نے خاتون نے اپنے ان بچوں کو نالایا دھلایا، اچھا کپڑا پہنایا، اچھا کھانا کھلایا اور دونوں بھائیوں کو اپنے گھر کے سب سے اچھے کمرے میں لے جا کر سلا دیا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں قسمت کے لکھے ہوئے کو کون مٹا سکتا ہے؟ جب مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے آرام سے سو رہے ہیں اتنے میں حارث پاپی جو اس نیک خاتون کا شوہر ہوتا ہے وہ ظالم اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ حارث پاپی کی بیوی جب دیکھتی ہے کہ میرا شوہر گرد و غبار سے ڈوبا ہوا ہے، خاتون پوچھتی ہے اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ بہت تھکے ہوئے ہو، چہرے پہ گرد و غبار ہے۔ حارث پاپی نے کہا اور میری بیوی ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو قیدی بنا کر لائے گا ہم اسے دولتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ صبح سے شام ہو گئی، نہ جانے مسلم بن عقیل کے بچوں کو آسمان نے اٹھا لیا یا زمین نے نکل گیا۔ اس حارث پاپی کے دل کی صدا سنو، وہ حارث پاپی کی بیوی کہنے لگی اے پروردگارا یہ کیا ماجرا ہے جس مسلم بن عقیل کے بچے کو میں نے اپنے گھر میں بنا دی ہے؟ میرا شوہر حارث پاپی تو اسی کے جان کے دشمن بنے بیٹھے۔ تاریخ بتاتی ہے حارث پاپی کی بیوی ہر رات سے زیادہ اس رات اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اچھا کھانا کھلاتی ہے اور کہتی ہے سرکار بہت تھکے ہوئے آرام سے سو جاؤ۔ حارث پاپی سویا، تھوڑی دیر کے بعد اس حارث پاپی کے کانوں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ حارث پاپی باہر نکلا اور کہنے لگا میری بیوی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حارث پاپی کی بیوی کہتی ہے میرے سرتاج یہ پڑوس کے بچے روتے ہوں گے۔
حارث کو سکون نہ ہوا، باہر نکلا اور حضرت مسلم بن عقیل کے بچے جس کمرے میں سو رہے تھے وہ ظالم نے جب دروازہ کھولا کہا او ظالمو تم یہاں چھپے ہو، صبح سے شام ہو گئے تجھے تلاش کرتے کرتے اور تم ہو جو میرے گھر میں آرام سے پناہ لیے بیٹھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے زاروں قطار روتے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ چھوٹے نے جواب دیا بھائی جان آج کئی دن ہو گئے ہم نے بابا کو نہیں دیکھا ہے، اور جب آنکھ لگی نا ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا اور بابا بشارت دے رہے بیٹا اب دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جام شہادت نوش فرما اور اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا، اور بیٹا دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث پاپی نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کے سر مبارک کے بال کو پکڑا اور کھینچ کر باہر نکالا۔ اتنے میں حارث پاپی کی بیوی قدموں میں گر جاتی ہے، سرتاج یہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لالچ میں تم اپنی جنت کو اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اور میرے سرتاج کا تجھے معلوم نہیں یہ اس نبی کے گھر کے بچے ہیں جو نبی مالک کے جنت ہے، اگر انہی کو تم ناراض کر دو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ حارث پاپی نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور الٹی تلوار سے جب اپنی بیوی کے سر پہ مارا نا اس خاتون کا چہرہ زخم ہوا اور خون سے شرابور ہو کر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اتنے میں حارث پاپی حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر مبارک کے بال کو پکڑ کر کھینچ کر نہر فرات کے قریب لے کر گیا اور نہر کے قریب لے جا کر اپنی ننگی تلوار نکالا ہے اور ننگی تلوار نکال کر قریب تھا کہ ابھی ایک کو قتل کرتا۔ بڑے بھائی نے پکار کر کہا او حارث اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ چھوٹے بیٹے نے حضرت مسلم کی کہا او حارث اگر قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کرو۔ حارث پاپی نے اپنی تلوار روکی، بڑے سے کہا بڑا تو پہلے قتل ہونا کیوں چاہتا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے بیٹے نے کہا حارث میں عمر میں بڑا ہوں، میں اپنے بھائی کے جسم کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ حارث پاپی نے چھوٹے سے پوچھا چھوٹے پہلے تو قتل ہونا کیوں چاہتا ہے؟ تو چھوٹے بیٹے نے جواب دیا او حارث میں عمر میں چھوٹا ہوں، میرے سینے میں کلیجہ چھوٹا ہے، اگر تو نے میرے سامنے میرے بھائی کو قتل کی جانا ہو سکتا ہے کہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے، میں شہید ہونے سے پہلے مر جاؤں، اس لیے حارث میں پہلے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی بھی پہنچا دیتا ہے۔ جب دونوں بھائی شہید ہونے کو تیار ہے نا حارث پاپی نے اپنی ننگی تلوار سے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو جام شہادت نوش فرما دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر مبارک کو حارث پاپی ایک تشت پہ لیا اور ابن زیاد کے دربار پہ پہنچا۔ اب یہ چیز یہاں یاد رکھنا، اگر اللہ تیرے بازوؤں میں طاقت دینا تو کبھی اپنے سے کمزور کو تکلیف نہ دینا۔ جب انسان اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کے اوپر اس سے بھی بڑے ظالم کو مسلط فرما دیتا ہے۔ حارث پاپی نے ظلم کیا، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کیا، لیکن ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا ابن زیاد نے کہا حارث یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا حارث میں نے تو قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے اسے قید کرنے کو کہا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا جس طرح مسلم بن عقیل کے بچوں کو حارث نے قتل کیا ہے اسی طرح ظالم کے جسم سے بھی گردن جدا کر دی جائے۔ جلاد نے اپنے تلوار نکالی اور حارث پاپی کو ہمیشہ کے لیے واصل جہنم